السلام علیکم ناظرین، دس از ڈاکٹر راحیل کریم. آپ سے میں مخاطب ہوں. ایک بڑا عوامی سا ایک سوال ہے یا جو روزمرہ کی پریکٹس میں بھی دیکھتا ہوں، وہ ڈیورسز کا ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں دونوں میں ڈیورس ریٹس آر ویری ہائی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈیورس ریٹس کیوں ہیں. تو لہٰذا میں یہ آپ کو تھوڑا سا ایک بیک ڈراپ پر ایک کہانی سناتا ہوں. ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں جو میری پیشنٹ بھی ہیں، اور ان کا ایسا ہوا کہ شی گاٹ میرڈ، اور کچھ عرصہ وہ جو لڑکا لڑکی کی میرا خیال ہے 2-3 میٹنگز ہوئیں. والدین بھی ان کے جو آپس میں تھے دونوں سائڈوں کے ایک دوسرے کو زیادہ نہیں تھے جانتے. کچھ لوگ ان کے ایک سیٹ آف پیرنٹس ور لیونگ ان انگلینڈ اور دوسرے سیٹ آف پیرنٹس ور ان لاہور. تو ظاہر ہے ان کا ایک خاص قسم کا رابطہ جو ہے بہت کم ہوا. تو یہ شادی کسی حد تک بغیر سوچے سمجھے بھی کی گئی اور جلد بازی میں بھی کی گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کا 2-3 دفعہ مل لینا یا ٹیلی فون پہ بات کر لینا از انف. دیکھیں، اب بات تو میں شاید تھوڑی سی کنٹروورشل کرنے لگا ہوں، لیکن کسی کے ساتھ رہنے کے بغیر اس کا پتہ چلتا نہیں ہے. اور شروع میں جو لوگ ایون لو میرجز ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹتی ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوہیبیٹیٹ کر رہے ہیں یا وہ ساتھ رہ رہے ہیں. تو ایک دوسرے کی خامیوں کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ایک ہنی مون کا پیریڈ بھی ہوتا ہے شادی میں، جب سب چیزیں بالکل صحیح نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں انسان پیار کے لینز سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں پریکٹیکیلٹی اور مسائل نہیں دیکھ رہا تھا. انفارچونیٹ کہانی کو آگے چلاتے ہوئے تو میں تو بچی کو 1.5 سال کے بعد میں نے اس کو دیکھا. لیکن یہ بچی اب شادی بیاہ کے بعد اپنے گھر گئی. اسے تمام تر جو وعدے کیے گئے تھے فیملی سے اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو کانٹریکٹ آف میرج تھیں وہ ساری طے پائیں. ان میں سے کوئی بھی فلفل نہ ہوئی. یہ پڑھی لکھی بچی تھی، اس سے بہت سارا کام لیا گیا. اس کو صرف کام پہ جانے کی اجازت تھی صبح کے وقت تاکہ یہ کچھ فائنینشلی گین کر سکے. اور اس کے جتنے بھی فائنینشیل گینز تھے، یعنی کہ جو اس کی امپلائمنٹ سے اس کو ملتے تھے، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ اس لڑکی کو پاکٹ منی کے طور پہ دے دیا جاتا تھا. لیکن واسٹ میجورٹی آف ہر انکم جو تھی وہ اس کے ان لاز استعمال کرتے تھے یا میاں استعمال کیا تھا. صبح سے کام پہ، شام میں 5 بجے واپس آنا، ٹریول کرنا بسوں پہ اور رکشوں پہ. پھر وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ بچی آ کے گھر میں کام کرے گی، یہ کچن بھی کھانا بھی پکائے گی، یہ کچن میں نوکرانیوں والے جیسے کام بھی کرے گی، اور یہ باتھ روم بھی صاف کرے گی، گھر بھی صاف کرے گی. تو جب یہ نئی بہو آئی، اس کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں ادھر ادھر کی اس کو سونپ دی گئیں. اور یہ کامن چیزیں آپ دیکھتے بھی ہیں ڈراموں میں کہ نوکر کو نکال دیا گیا اس لیے کہ نوکر واز ویری ایکسپینسو. جب یہ تھک جاتی تھی یا اس سے کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا یا ایون کام صحیح بھی کرتی تھی تو اس کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا فار ناٹ ڈوئنگ رانگ. پنجابی کا شاید محاورہ ہے کہ آٹا گندی ہے تو ہلدی کیوں ہے. شی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ رائٹ. آہستہ آہستہ وہ برداشت کرتی گئی. اس کا جو رابطہ تھا اپنے والدین سے بھی انہوں نے منیمل کر دیا. تو اس کی جو جتنی بھی سپر کالز ہوتی تھیں یا جب پیرنٹس کے آپس میں میٹنگز ہوتی تھیں تو عیدوں پہ اور شب راتوں پہ، تو اس کو بھی سپروائز کیا جاتا تھا. اور یہ بیچاری عورت مظلوم اس چیز کو برداشت کرتی گئی اس امید کے ساتھ کہ کسی دن یہ شاید رشتہ بہتر ہو جائے اور تبدیلی آ جائے. لیکن ظاہر ہے تبدیلی نہیں آئی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ عورت آہستہ آہستہ ڈپریس ہونا شروع ہو گئی اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس میں ہمت، طاقت، انٹرسٹ، موٹیویشن تو تھی ہی نہیں کہیں جانے کی. گھر کا کام بھی اتنا خوش اسلوبی سے اتنے دل سے نہ کر سکی. لہٰذا دا لیول آف کرٹیسزم یا اس پہ جو تانے اور اس کے اوپر جو غلط کلامیاں جو اس کے ساتھ ہوا کرتی تھیں یہ بڑھتی گئیں. اس کے میاں نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا. یہ اس کو بتایا گیا کہ یہ بہانے کر رہی ہے، ہیلے کر رہی ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، دکھنے میں تو ذہنی مریض جب بن جاتا ہے انسان تو ٹھیک ہی لگتا ہے. اس کے سر پہ سینگ تو نکلنے نہیں ہے نا، نہ ہی وہ آپ اس کی بیماری کو آپ کسی اسکین یا ایکس رے پہ اس کو دکھا سکتے ہیں. تو سیڈ سٹوری یہ تھی کہ اس بچی نے اینڈ میں آ کے نا ایک اوور ڈوز لیا اور پھر ہاسپٹل داخل ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو دیکھا. تو ظاہر ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس چیز کی نوبت کیوں پہنچی، یہاں تک کیوں یہ چیز پہنچی. یہ عام سیناریو ہے.
یہ کوئی ان کامن بات نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیورس ریٹس آر آلسو ویری ہائی. میں تو بڑی سمپل طریقے سے دیکھتا ہوں ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے. دیکھیں جب شادی کرتے ہیں نا لوگ، تو میری نظر میں یہ شادی تو ایک کانٹریکٹ ہے نا، اٹس اے کانٹریکٹ انڈر اسلامک لا. جو نکاح ہے اکثر جو کانٹریکٹ ہے تو کانٹریکٹ ہے، یہ it does not necessarily comes with a commitment to love and to cherish both the partners. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں زیادہ شادی میں دو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ڈیورسز میں زیادہ دیکھتا ہوں وہ پیرنٹل انفلوئنس، اور یعنی کہ کپل کی طاقت سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، پھر ماں باپ انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر اور رشتہ دار انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر ایونچولی کہیں وہ عورت اور آدمی کا جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے، اینڈ اٹ بیکمز اے فائٹ اور اے وار اور اے بیٹل بٹوین دی ان لاز اینڈ ویئر دی گرل از ریزائڈنگ. میری نظر میں اگر آپ بہو لے کے آ رہے ہیں اور اس کو اگر بیٹی کا آپ درجہ دیں تو شاید یہ چیزیں نہ ہوں. تو یہ میں اینڈ میں ضرور اس پہ ایمفسائز کروں گا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ڈیورسز کیوں ہوتی ہیں. اب اسی کہانی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہوئے، یہ شادی تقریباً 2 سال سے چل رہی تھی، تو 2 سال میں نہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو سکا، اس خاتون کا، جس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس پہ کانسٹنٹ پریشر تھا کہ جی بچہ نہیں پیدا ہو رہا، بچہ نہیں پیدا ہو رہا، یہ تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی نقص ہو، یہ بچہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا. فائنلی ان کا بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ جو پیدا ہوا وہ ایک لڑکی تھی. تو سب نے یہ کہا کہ یہ تو جو لڑکی ہے یہ تو ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہے، دوبارہ کوشش کی جائے. تو اب اس عورت کے پاس یہ تھا کہ گھر کے کام، آفس کا کام اس نے چھوڑ دیا، ایک چھوٹی بچی کو اس کو نرش کرنا تھا، پالنا تھا، نہ یہ بچی سو سکتی تھی، کوئی اس کو ہیلپ نہ ملی اپنے ہسبینڈ سے یا ان لاز سے یا فیملی سے، تاکہ کسی وقت چین کی نیند آرام سے سو بھی سکے. تو فائنلی یہ ایگزاشن کی سٹیٹ میں اور پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی سٹیٹ میں یہ جو میں نے آپ کو چیز بیان کی، اس کی جو فائنل پریزنٹیشن تھی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی. پہلے تو میں نے ذکر کیا جو کامنسٹ کازز ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں اور ایون ان انڈیا دیکھی جاتی ہیں یا ایون ورلڈ وائڈ دیکھی جاتی ہیں، دیٹ از انفیڈیلٹی. یعنی کہ اگر آپ کا انٹرسٹ لوز ہو گیا ہے یا آپ اپنے پارٹنر میں، تو آپ جا کے اور رشتے بناتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کیا، لیک آف کمٹمنٹ ہے رشتے میں. کمٹمنٹ کی جو ہے نا کہ اس کو پیار کرنا ہے، اس کو سراہنا ہے، اس کو دوست کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اکنالج کرنا ہے، یہ نہیں ہے. اور حتیٰ کہ کامنلی جیسے اس بچی میں بھی دیکھا گیا کہ ایونچولی جب یہ کام نہ کر سکی تو اس کو وربلی ایموشنلی ابیوز کیا گیا، فائنلی اس کو فزیکلی ابیوز بھی کیا گیا بائی ہر ہسبینڈ. تو یہ ڈومیسٹک وائلنس کی ایک تقریباً پکچر نظر آ گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسم کے جو زخم ہیں نا وہ تو بھر ہی جاتے ہیں، لیکن آپ کنٹینیوسلی کسی بھی شخص کو ایموشنلی ابیوز کریں، ہر وقت کرٹیسائز کریں، ہر وقت اس کو پریشان کریں، ہر وقت اس کو ڈمین کریں، اس کی تذلیل کریں، اس کے والدین کی تذلیل کریں، جیسے وہ براٹ اپ ہوئی ہے اس کی تذلیل کریں، تو یہ ایموشنل ابیوز تو اس کے تو سکارز جو ہیں میں آپ کو دکھا نہیں پاؤں گا، لیکن یہ ہمیشہ لوگ ان بچیوں کے اور ان بچوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور یہ ان کی سوچ کو اتنا حاوی کر دیتے ہیں کہ یہ اگلے رشتے کے بھی قابل نہیں رہتے، بیکاز یہ دنیا کو بہت ایک مسٹرسٹ کے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس رشتے کی جو ٹاکسیسٹی ہے یا زہریلا پن ہے ایک حد کو چھو گیا، جہاں اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی انسان سے ایسا سلوک جو ہے وہ کرنا بنتا ہے. اب یہ بچی واپس آ گئی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی وہ بھی واپس آ گئی، کیونکہ مائنرز کو ہمارے یہاں کورٹ میں گرانٹ دی جاتی. اس کے رائٹس ور اسٹرک آف جب اس کا نکاح کا کانٹریکٹ ہوا کہ شی ڈڈ ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو سیک ڈیورس فرام اے ہسبینڈ. تو کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے اس وقت چیلنج نہیں کیا. اس لیے چیلنج نہیں کیا کہ اس کا جو سونا تھا، اس کی جو ویلیوبلز تھیں، جو ڈاوری تھی، وہ بھی ان کے ہسبینڈ نے رکھ لی.
تو کہنے کا مقصد ہے کہ ڈیورس تو اپنی جگہ پہ، جو ایموشنل سکارز اپنی جگہ پہ، ڈیورس کی لیبل کا جو سٹگما ہے وہ اپنی جگہ پہ، فائنینشیل لاس جو ہے اس کا وہ بھی اپنی جگہ پہ، کریئر میں وہ یہ لڑکی پروگریس نہ کر سکی اس انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ اس کا. تو لہٰذا میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کام سوچ سمجھ کے کریں. یہ کام میں بچے اور لڑکی کو مناسب، شاید آپ کو نہ لگے میری بات، ملنے دیں آپس میں، چاہے بھلے اس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ملنے دیں، ان کو وقت سپینڈ کرنا دیں. فیملیز کو ایک دوسرے کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اپنی کمٹمنٹس آنر کریں جو آپ نے کانٹریکٹ کی اوبلیگیشنز میں رکھی ہوئی ہیں. شادی سے پہلے جو وعدے کیے ہیں وہیں سے ٹرسٹ یا مس ٹرسٹ شروع ہوگا. تو اگر وہ آپ نے کچھ ایسے وعدے کیے ہیں تو ان کو پورا کریں. سب سے زیادہ جو چیز ہے، عورت کو رسپیکٹ دیں، اس کو ڈگنیٹی دیں، اس کو انڈرسٹینڈنگ دیں، اور اس کو آپ ایسا سمجھیں کہ یہ اس بیٹی کو جو بہو ہماری آئی ہے اس کی جو تکلیف ہے، اگر یہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہوتے تو ہم کیسا فیل کرتے. تو ناظرین، سوچنے کا جو ہے ایک پہلو ہے. اگر آپ اس کو، اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں گے تو میں کہ آئی کین آلموسٹ گارنٹی یو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آن دی ادر ہینڈ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکیوں کا بھی کچھ قصور نہیں ہوتا، بٹ سینسیبلی ہینڈل کرنا چاہیے لڑکیوں کو، اور ایشوز جو ہیں ماں باپ کو دونوں سائڈوں سے سینسیبلی ہینڈل کرنا چاہیے. زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے ان رشتوں میں، کیونکہ لڑکے نے تو مر پھٹ کے وہ اس کا مسئلہ کا حل نکال لینا ہے، لیکن جب والدین انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم. یہاں ہمارا فیملی سٹرکچر میں ایسا ہے کہ سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں. آپ ایک بچہ ایک بچی کو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو بے شک پاس رکھیں، لیکن اپنے دلوں میں پاس رکھیں، ان سے ملیں، لیکن ان کو کوشش کریں کہ ان کو ساتھ نہ رکھیں. ان کو ایک اپنی ازواجی زندگی کی شروعات میں ان کی جو بانڈنگ ہے یا ان کی کمپینین شپ ہے اس کو ڈیولپ ہونے دیں. ان کی زندگی میں ان نیسیسری انٹرفیئرنس نہ کریں. وہ جو پیسے ایک دوسرے کے لیے کماتے ہیں ان کو ان کی پہ خرچ کرنے چاہیے. اور ایک اور میسج بھی ہے، بیٹیاں اللہ میاں کی رحمت ہیں، اور بیٹیوں سے خوبصورت چیز تو ہو نہیں سکتی. اگر بیٹی نہ ہوتی تو ماں نہ ہوتی، ماں نہ ہوتی تو اور پوری دنیا نہ ہوتی. بیٹیوں کو عزت، ریگارڈ، رسپیکٹ دینا، آپ وہ اپنی بیوی سے ایکسپیکٹ کریں جو آپ اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہے نا. تو ایسا نہ کریں کہ آپ جہاں مرضی جو مرضی کرتے رہیں اور آپ کی بیوی جو ہے وہ کسی کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکے. عورت کی تذلیل مت کریں. عورت کو بھی یہ چاہیے کہ آدمی کی رسپیکٹ کرے. خاندانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی بیٹی کی رسپیکٹ کریں، اپنی بہو کی رسپیکٹ کریں. ان کی بیٹیاں جب کسی اور گھر میں بیائی جاتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو محسوس کریں اور کوشش کریں کہ وہ نہ کریں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے گھروں میں. تو ناظرین، وداؤٹ دس ٹاپک بینگ ویری ٹیکنیکل، چونکہ میں آج کل بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوں پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ میں، وی ڈونٹ وانٹ میرج ٹو بی اے فیلڈ انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، عورتوں نے نسلیں آگے بڑھانی ہیں، اور یہ اگر بچی ہو گئی ہے تو اس میں عورت کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ایکس کروموسوم تو عورت سے ملتا ہے، جو وائی کروموسوم جس سے لڑکا بنتا ہے وہ آدمی کی طرف سے آتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ اے وومنز فالٹ دیٹ بچی پیدا ہوئی ہے، اٹ کین بی اے مینز فالٹ، اور فالٹ شاید نہ بھی ہو. اللہ میاں نے جو اپنی جینیٹک کمپوزیشن دی ہے، اللہ کی رضا سے بچی اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اور دونوں ہی ویلیوبل ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس پہ کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ اس بچے کو کیسے پالتے ہیں، کیا ویلیو سسٹم دیتے ہیں. پہلے تو ہم پریونشن کی بات کریں گے، کوشش کریں کہ ایسا ہونے سے ہی بچ جائیں. اور کچھ میں نے ٹپس آپ کو پہلے بھی دیے. کچھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزوں میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں. دیکھیں، بچوں کا جو ایکسپیرینس ہے نا پیرنٹنگ کا، وہی ہوتا ہے جیسے ماں باپ خود پیرنٹ ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے کیسے وہ آپس میں بیہیو کرتے ہیں. اگر شروع سے عورت کو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی دی جائے رائٹ فرام وین شی از ینگ، اور باپ جو ہے ماں کو ڈگنیٹی دے، تو بچے نے یہی دیکھنا ہے اور یہی سیکھنا ہے اور یہی کرنا ہے اس نے آگے جا کے. اگر آپ اپنے گھر میں یہ بتائیں گے کہ بیوی کو یا عورت کو مارنا جو ہے ٹھیک ہے، تو بچہ بھی یہی سیکھے گا. بچے نے تو ماڈلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ اٹ از اوکے. یہ جو پیٹرن ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ مائنڈ سیٹس ہیں جو ہم پہلے چند سالوں میں اپنے بچوں کے ذہن میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں.
ویسٹ میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو سیکس ایجوکیشن کے بارے میں بھی ہے, سب کچھ بتایا جاتا ہے, اور ریلیشن شپس کے بارے میں. ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وی ول بیکم پیرنٹس. ہمیں کوئی فارمل تعلیم نہیں ہے کہ ہم کیسے والدین بن سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, ہمارا والدین بننے کا وہی ایکسپیرینس ہے جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھا, جو نیسیسریلی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو یا نہ ہو. Invest in your children, make sure that they have the right emotional education, make sure that they develop emotional intelligence. اپنے جو احساسات ہیں, فیلنگس کے ساتھ ان کو ان ٹچ رکھیں, ان کو اپنے سینے سے قریب دل کے ساتھ لگا کے رکھیں, تاکہ آپ سے وہ کوئی بھی اور کسی بھی چیز کو ڈسکس کر لیں. اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو بہت سے مسائل سے بچے بھی بچیں گے اور فیملیز بھی تباہ ہونے سے بچیں گی, انکلوڈنگ تھنگز لائک سبسٹنس مس یوز. تو کوئی ایسی بات بری نہیں ہے بچے کے لیے جو اپنے ماں باپ سے ڈسکس نہ کر سکے. میں صرف یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ میں آپ کو صرف سوچنے پہ مجبور کروں. اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو شاید کچھ کر بھی پائیں. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ایک عورت پہ اتنا ظلم ہوتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو اس کو جن پیر فقیروں کے پاس مت لے کے جائیں. اگر اس کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو اس پہ ظلم نہ کریں, اور پیروں فقیروں کے گھروں میں نہ چھوڑ کے آئیں. آپ میڈیکل ہیلپ ضرور سیکھ کریں, ٹھیک ہے. شادی دو لوگوں میں, آدمی عورت میں ہے, تو اگر عورت میں نقص ہو سکتا ہے تو آدمی میں بھی نقص ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس کو ہولسٹکلی دیکھیں. اس کو آپ ایسے دیکھیں جیسے آپ اپنی جو باقی امپورٹنٹ چیزوں کو زندگی میں دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک یو شوڈ لک ایٹ اٹ ویری کیئرفلی, تھنک اباؤٹ وٹ آئی ہیو سیڈ. اور اگر آپ اس میں سے 5 یا 10% بھی چینجز لے آئیں تو مجھے لگے گا کہ میرا کام شاید آج کے لیے آسان ہو گیا. آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اس کے بارے میں کوئی سوالات ہوں تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا, کیونکہ انیویٹیبلی ایموشنل, فزیکل, فائنینشیل وائلنس جو ہے اگینسٹ either of the partners can lead into serious mental illness and including issues of self harm. تو یہ سیریس میٹر ہے. اللہ کے حوالے. I'll see you soon. السلام علیکم.